إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آج چونکہ 29 ذوالقعدہ ہے اور بہت ممکن ہے کہ کل سے پاکستان میں یکم ذی الحج ہو. سعودی عرب میں تو آج اعلان ہو چکا ہے، ان کے ہاں آج یکم ذی الحج ہے اور عرفات 10 اگست کو ہے، ہفتے کے دن. تو غالب امکان یہ ہے کہ کل یکم ذی الحج ہوگی. تو یہ 13 دن ہے ذی الحج کے، 13 دن ہے. تو اس میں سے جو پہلے 10 دن ہیں وہ، یا 14 دن کر لیجئے، 10 دن ہیں، ان کی بڑی فضیلت ہے. اور اس کے بعد پھر 3-4 دن ہے ایام تشریق کی. تشریق کیا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا. تو آج کے خطبے میں یہ عشرہ ذی الحجہ کے احکام، ایام تشریق کے احکام اور پھر قربانی کے احکام کے سلسلے میں گفتگو ہوگی. تو عشرہ ذی الحجہ جو ہے پہلے 10 دن کو کہتے ہیں، اور ان 10 دنوں میں کثرت سے اللہ اکبر، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے. الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے. چنانچہ حدیث ہے کہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے اور پسندیدہ دن نہیں، اس لیے ان میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو. اور وہ کیا الفاظ ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ. یہ 10 دن. اور صحیح بخاری میں یہ حدیث آئی ہے کہ ان دنوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے. ان 10 دنوں میں آپ جو نفل اعمال کریں گے وہ جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے. اور الا یہ کہ کوئی آدمی پیسہ لے کر جہاد کے لیے نکلے اور مال بھی خرچ کرے اور جان بھی لڑا دے تو ان ایام کے اندر پھر اس کی فضیلت زیادہ ہوگی. اب آ جائیے، چلتے پھرتے بازاروں میں بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا چاہیے. اب دیکھیے، یہ ایام تشریق جو ہیں، آپ جانتے ہی ہیں کہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دی. اس کے بعد خواتین کے قیام کی طرف گئے اور عید کے دن ناپاک خواتین کو بھی عیدگاہ جانے کا حکم دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ نماز میں شرکت نہ کریں لیکن دعا میں شرکت کریں. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ عیدگاہ کے دن نکلے اور تکبیرات کہنے والی عورتوں میں شامل ہو جائیں. تو یعنی ناپاک عورت بھی عید کے دن عیدگاہ جائے گی اور نماز نہیں پڑھے گی لیکن لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو مشہور تکبیر ہے وہ پڑھے گی. اور حضرت عبداللہ بن عمر، مشہور صحابی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے، اور حضرت ابو ہریرہ، تو یہ 10 دنوں کے اندر 10 دنوں میں بازاروں میں جاتے تھے اور بازار میں زور سے کہتے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد.
تو ہم لوگ تو صرف عید کے دن پڑھتے ہیں نا، عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے پڑھتے ہیں، عیدگاہ میں جا کر یہ پڑھتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل ہی سے، یعنی یکم ذی الحج سے ہی، یعنی پورے 10 دنوں میں کثرت سے یہ بازاروں میں جا کے زور سے کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام بیہقی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود 9 ذی الحج کی نماز فجر سے 13 ذی الحج تک نماز عصر تک بآواز بلند تکبیریں کہا کرتے تھے۔ اچھا جی، اب آ جائیے یہ بال اور ناخن کے احکام کے بارے میں، بال اور ناخن کے بارے میں، چونکہ آج ذوالقعدہ کی آخری تاریخ ہے اور کل ذی الحج کی پہلی تاریخ ہوگی، تو کوشش یہ کریں کہ آج ہی آپ ناخن نکال دیں، شام تک مغرب سے پہلے آپ مغرب غروب آفتاب سے پہلے ہی بال بھی کٹوا لیں، ناخن بھی نکلوا لیں، اور شیو وغیرہ جو بھی کرنی ہے آپ کو وہ کر لیں، اور پھر عید کے دن جب آپ قربانی کریں گے، عید کے دن، اس دن پھر آپ یعنی قربانی کے بعد آپ اپنے ناخن اور بال کٹوا سکتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قربانی کرنے والا ذوالحجہ کے چاند سے لے کر قربانی تک بال بھی نہ کٹوائے اور ناخن بھی نہ کٹوائے۔ اور اب اس بارے میں دیکھیے کہ فقہا کے کیا احکام ہیں۔ تو امام احمد تو کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، 10 دنوں میں بال کٹوانا اور ناخن کٹوانا حرام ہے جب تک کہ آدمی قربانی نہیں کر لیتا۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ نہ کاٹنا بہتر ہے، مستحب ہے، اور کاٹنا جو ہے یہ نہ کاٹنا جو ہے وہ مکروہ ہے، اور کاٹنا جو ہے مکروہ ہے، نہ کاٹنا مستحب ہے۔ اور لگتا یہی ہے کہ امام شافعی ہی کا قول زیادہ صحیح ہے اور راجح ہے۔ اور حنفی بھی یہی کہتے ہیں کہ بال اور ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، اور لیکن بہرحال نامناسب ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات ذرا سمجھ لیجئے کہ عرفات کا روزہ مسنون ہے۔ اب اس میں 2 حدیثیں آئی ہیں۔ اب لوگ جھگڑتے ہیں، جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کو جھگڑنے میں بہت مزہ آتا ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف فتوے دینے میں بہت مزہ آتا ہے۔ اگر علمی انداز اختیار کیا جائے تو جھگڑا کوئی نہیں۔ تو ایک حدیث میں یہ بتایا گیا کہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھ، اور دوسری حدیث میں یہ کہا گیا کہ عرفات کے دن کا روزہ رکھ۔ تو عرفات تو ساری دنیا میں ایک ہی دن ہوتا ہے، وہ سعودی عرب میں عرفات ہے، پاکستان میں تو نہیں ہے، امریکہ میں تو عرفات نہیں ہے، عرفات تو ایک جگہ ہے خاص۔ تو وہاں جب بھی عرفہ ہوگا اس دن آپ روزہ رکھ لیجیے، اور اگر 9 تاریخ اس سے مختلف ہے اس دن بھی آپ روزہ رکھ لیجیے۔ بہرحال یہ کوئی فرض روزہ تو نہیں ہے، ایک مستحب روزہ ہے نا۔ لوگ مستحب کے لیے بہت لڑتے ہیں، فرائض کے بارے میں بہت ہی تساہل کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن نوافل کے بارے میں بہت ان کی ایمانی حیثیت جاگ پڑتی ہے، بہت ایمان آ جاتا ہے اس وقت۔ جب لڑائی جھگڑا کرتے ہیں نا بہت ایمان آ جاتا ہے، عمل کرتے وقت ایمان جو ہے غائب ہو جاتا ہے۔ تو عرفات کے دن روزہ رکھنا چاہیے، اور مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ صوم یوم عرفات یکفر سنتین، صوم یوم عرفات یکفر سنتین۔ تو عرفات کے دن کا روزہ 2 سال کے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ عرفات کے دن کا روزہ 2 سال کے چھوٹے گناہوں کو
مٹا دیتا ہے۔ چلیے جی، اب ہم بات کرتے ہیں ایام تشریق پر۔ تشریق آپ جیسے جانتے ہیں، شرق اور مشرق کو آپ جانتے ہیں۔ تو تشریق کا مطلب ہے دھوپ میں گوشت سکھانا، دھوپ میں گوشت سکھانا قربانی کا۔ تو عرب کرتے یہ تھے کہ اونٹ ذبح کرتے تھے، گائے ذبح کرتے تھے، بکری ذبح کرتے تھے، اور ذبح کرنے کے بعد اونٹ کو، جو گوشت کو سکھا دیتے تھے، گوشت کی باریک لڑیاں بنا لیتے تھے اس کی اور دھوپ میں سکھا دیتے تھے۔ تو اس طرح اس کو نمک وغیرہ لگا کے لمبی لمبی پٹیاں بنا دیتے تھے اس کی، اور اس کو لٹکا دیتے تھے رسی کے اوپر، تو گوشت سوکھ جاتا تھا، اور اس کو 15 دن، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے کے بعد اس کو کھایا کرتے تھے اور اس کا ذخیرہ کر لیتے تھے۔ تو یہ جو 4 دن ہیں، 10، 11، 12، 13، ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ ایام تشریق، گوشت سکھانے کے دن۔ اور اب یہ کہ عام طور پر یہ بات مشہور ہے، عام طور پر، کہ قربانی 3 دن تک جائز ہے، 10، 11، 12۔ لیکن ایک حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، جو بیہقی میں بھی آئی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں بھی آئی ہے، کہ 13 تاریخ کو عصر تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو قربانی کے 4 دن ہو گئے، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ اور 13 تاریخ کی عصر تک۔ اب ذرا غور سے سنیے، اس کی تائید پھر کچھ قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ مینا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ جو شخص حاجی ہے تو وہ مینا میں چاہے تو صرف 10، 11، 12 کو واپس آ سکتا ہے، لیکن اگر وہ زیادہ نیکیاں کمانا چاہے تو 13 تاریخ کو بھی رہ سکتا ہے، 13 تاریخ کو بھی۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو 13 کو رہے گا کوئی گناہ کی بات نہیں، لِمَنِ اتَّقَىٰ، اس شخص کے لیے جو زیادہ تقوی کا مظاہرہ کرے۔ تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ میں حج کے لیے گیا، پرانی بات ہے، 30-40 سال پرانی بات ہے، تو جوانی بھی تھی اور نئے مطالعہ کیا تھا اور ایمان بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کیا یہ کہ میں نے کہا سب لوگ قافلے والے ہمارے ساتھ جتنے تھے وہ 12 کو لوٹ گئے، میں نے کہا میں 13 کو بھی رہوں گا۔ تو 13 کو میں نے مینا کے اندر قیام کیا، تو مشکل یہ ہوئی کہ سارے لوگ جا چکے تھے، ہر طرف کچرا ہی کچرا تھا، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی، پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی۔ بہرحال یعنی عصر تک ہم نے وہاں قیام کیا اور پھر واپس ہوئے۔ تو اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جو تکبیرات تشریق ہیں وہ بھی آپ کب سے شروع کرتے ہیں؟ 9 سے شروع کرتے ہیں، اور 13 کی عصر تک پڑھتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد آپ تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں، تو وہ 12 کو ختم نہیں کرتے، 13 کو ختم کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی اس بات کی تقویت حاصل ہوتی ہے کہ قربانی جو ہے شاید 13 تک بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے سب سے افضل دن 10 تاریخ کو ہی قربانی کرنی چاہیے، اور نہیں ہوا تو 12 کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 13 کو بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ایک سے زیادہ قربانیاں کر رہے ہیں تو روزانہ ایک بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے، مشہور حدیث ہے کل ایام التشریق ذبح، کل ایام التشریق ذبح، یعنی ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کے دن، کل ایام التشریق ذبح، جتنے ایام تشریق ہے اس میں قربانی ہو سکتی ہے۔ اور
صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور اللہ کو یاد کرنے کے دن۔ اب میں حاجیوں کو خصوصی طور پر یہ بات بتاتا ہوں، یہاں لوگ جاتے ہیں حج کے لیے، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ 10 لاکھ، لیکن حج کی جو اصل روح ہے اس کو پیش نظر نہیں رکھتے۔ تصویریں بنا رہے ہیں، سیلفیاں کھینچ رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید میں 7 مرتبہ ذکر ہوا ذکر کا، اور 7 مرتبہ ہی ذکر ہوا تقوی کا۔ یعنی حج کی جو اصل روح ہے وہ 2 چیزیں ہیں، اللہ کا ذکر اور تقوی۔ تو یعنی اگر آپ کا کوئی رشتہ دار جا رہا ہے یا چلا گیا ہے اور آپ سے ٹیلی فون پر بات کرتا ہے تو اس کو آپ 2 باتیں کہیے اس کو۔ ایک تو ہر وقت ذکر کرتے رہو، یعنی واپسی تک بیکار فضول بات نہیں کرنا، کوئی ادھر ادھر کی بات نہ کرنا، دین کی بات کرو، قرآن کی کرو، حدیث کی کرو، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور ایسا پھر حج کیا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حج مبرور۔ اچھا، لوگ یہ سمجھتے ہیں، سنیے، لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ حج کر کے آئے تو ایسا ہو جائے گا جیسے ماں کی پیٹ ہو، بالکل سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کس صورت میں ہے؟ جب اس کا حج نیکیوں والا ہو۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہ کوئی جنسی گفتگو نہ کرے، کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام نہ کرے، اور کوئی جدال نہ کرے، جھگڑا نہ کرے۔ ابھی میں 2 سال پہلے حج کے لیے گیا تھا، مینا میں جھگڑا شروع ہو گیا اور مار پیٹ کی نوبت آ گئی۔ غالباً 11 تاریخ تھی، مار پیٹ 2 پاکستانیوں کی طرف۔ میں نے بہت منت سماجت کی خدا کے لیے، بھائی یہ حج کا موقع ہے، حج کا موقع ہے، آپ حج کے لیے آئیں، مینا کے اندر ہے۔ یہ آیت پڑھ کے سنیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج میں جنسی گفتگو نہیں ہو سکتی، حج میں نافرمانی کی بات نہیں ہو سکتی اللہ کی، حج میں لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا، جدال نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس سے میں آدمی اتنا پاگل ہو جاتا ہے اور شیطان اتنا غلبہ حاصل کر لیتا ہے، وہ کسی کی بات نہیں سنتا۔ خیر ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، 2-4 لوگ، انہوں نے ان کو الگ کیا، لیکن ادھر سے جا کے بھی وہ چلا رہے تھے، ادھر سے بھی وہ جا کے چلا رہے تھے، اور وہ آوازیں بلند کر رہے تھے، رک جائیے، پانی پیجیے۔ اچھا جی، یعنی وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان دنوں میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یہ ایام معدودات ہیں، یہ گنے چنے دن ہیں، اللہ کو یاد کرو۔ اور ذکر کیا چیز ہے سن لیجیے، یہ موٹی موٹی چند باتیں بتاتا ہوں میں آپ کو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد، استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اور سمجھ کے ذکر کیا کرو۔ اللہ اکبر، یا اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، تو چاند سے بڑا ہے، سورج سے بڑا ہے، آسمان سے بڑا ہے، آسمان کا بنانے والا ہے، اللہ اکبر، بہت بڑا ہے۔ قیامت کے دن زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی، آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا۔ اللہ بہت بڑا ہے، زمین آسمان کا پیدا کرنے والا بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی کی وسعت زمین اور آسمان پر پھیلی ہوئی ہے، وسیع، اس کی کرسی بہت پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی کرسی جو ہے عربی زبان میں، ایک تو آپ کی اردو کی کرسی ہوتی ہے نا جس پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 3 لوگ، وہ بھی کرسی ہے۔ عربی زبان میں کرسی کہتے ہیں جہاں آپ کے 2 پیر رکھے ہوئے ہیں نا، اس 2 پیروں کی جگہ کو کرسی کہتے ہیں۔ جہاں آپ کے 2 پیر رکھے ہوئے ہیں اس کو کرسی کہتے ہیں۔ جیسے یہ ممبر ہے نا، یہ ممبر کی یہ جو کرسی ہے
کرسی یہ جو نچلا حصہ ہے اس کو کرسی کہتے ہیں، کرسی کہتے ہیں، ذرا اس کو بھی پیش نظر رکھیے۔ اچھا جی، اب آ جائیے کچھ قربانی کے سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ۔ ایک تو قربانی جو ہے قربان سے ہے، قربت سے ہے، تقرب سے ہے۔ تو قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے قریب ہو جانا، اللہ کی قربت حاصل کرنا۔ اس میں دھوکہ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، تصنع نہ ہو، بناوٹ نہ ہو۔ یہ نہ پوچھے کسی سے کتنے میں خریدا، ہم نے تو 40,000 کا بکرا خریدا ہے، تم نے 15,000 کا خریدا، تمہاری گائے کتنے کی، ہماری گائے کتنے کی۔ ایک دوسرے پہ فخر مت جتاؤ، فخر مت جتاؤ۔ اللہ کے لیے، اللہ میں یہ قربانی تیری قربت کے لیے، تیرے نزدیک کے لیے قربان جو ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے قرباناً عالیہ۔ جب اللہ کا عذاب آیا، زلزلے آئے، طوفان آئے، بارشیں آئیں، لوگ مر گئے ہزاروں، تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے وہ قرباناً عالیہ کہاں گئے؟ انہوں نے مدد کیوں نہیں کی تھی؟ وہ تقرب الہی کے لیے جو جھوٹے خدا تھے نا، اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ جن جھوٹے خداؤں کا سہارا لیتے تھے، انہوں نے آگ کے سیلاب سے آپ کو کیوں نہیں بچایا؟ زلزلے سے کیوں نہیں بچایا؟ بیماریوں سے یہ جھوٹے خداؤں نے کیوں نہیں بچایا آپ کو؟ ولولا نصرہم اللہ، ولولا نصرہم قربان علی۔ اب آ جائیے، دیکھیے آدم علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک حابیل اور قابیل۔ تو ایک نے قربانی کی، دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر یہ بات بتائی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، صرف متقی کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ جو حرام سے بچتا ہے اس کی قربانی قبول ہوتی ہے، حرام سے جو نہیں بچتا اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ اور مشہور حدیث ہے کہ حرام کا صدقہ قبول نہیں کیا جاتا، رشوت کا، سود کا، غصب کا، ناجائز مال کی قربانی اور صدقہ قبول نہیں کیا جاتا۔ رزق حلال اللہ تعالیٰ کو پسند، رزق حلال پسند ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ بات قرآن سے ثابت ہے۔ اچھا جی، اب ذرا ایک اور بات ذرا سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا۔ تو یہ مشرکین مکہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے قربانی کرتے تھے، اور کرتے کیا تھے سن لیجئے، خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس وہاں نزدیک لے آ کر قربانی کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ گوشت جو ہوتا تھا، وہ گوشت کی بوٹیاں لے کر خانہ کعبہ کی دیواروں پہ پھینکتے تھے، ایسے پھینکتے تھے، اور کہتے تھے یہ اللہ کے گھر کے لیے، ایسے پھینکتے تھے دیواروں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کی لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اچھا، جو گوشت خون ہوتا تھا نا، خون کو بھی جمع کر کے خانہ کعبہ کی دیواروں پر مارتے تھے، کہتے تھے اللہ کے لیے قربانی۔ تو اللہ نے کہا اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، تمہارے دل میں جو تقوی کی صلاحیت ہے، بچنے کی صلاحیت، اللہ کا جو خوف ہے، حرام سے بچنے کے جو جذبات ہیں، وہ اللہ تک پہنچتے ہیں۔ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اب اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ نیت آپ کی خالص ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیزیں قبول فرماتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم، اور اس کی ہر بال اور ہر اون کے بدلے ثواب ملتا ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، اگرچہ کہ ضعیف ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ یہ قربانی سنت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے جب، یعنی 10 سال آپ نے مدینے کے اندر قیام فرمایا، اور ہر سال آپ نے قربانی کی،
تو یہ سنت ابراہیمی بھی ہے اور یہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اب آ جائیے، کیا یہ قربانی واجب ہے، فرض کے درجے میں ہے، کیا یہ سنت ہے؟ اس بارے میں اختلاف ہے۔ تو اب یہ یعنی بعض علماء نے کہا کہ یہ سنت ہے اور بعض نے کہا نہیں یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ یہ واجب ہے انہوں نے ابن ماجہ کی حدیث سے استدلال کیا کہ من وجد ساعتاً فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو وسعت رکھتا ہے، پیسے رکھتا ہے، کشادگی رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے پاس نہ آئے۔ جو کشادگی رکھتا ہے، پیسے رکھتا ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے پاس نہ آئے۔ صحیح حدیث ابن ماجہ کی۔ اور جن لوگوں نے کہا کہ یہ مستحب ہے، انہوں نے ابن ماجہ ہی کی ایک دوسری حدیث سے استدلال کیا جس میں کہا گیا ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، یعنی ہر گھر والے پر ایک قربانی ہر سال ضروری ہے۔ ہر گھر والے پر یعنی گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی واجب ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کی حدیث بھی آئی ہے ابن ماجہ میں، تو وہ کہتے ہیں کان الرجل فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی اپنی طرف سے اور اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے صرف ایک قربانی بکری کی کیا کرتا تھا۔ کان الرجل علی عہد رسول اللہ یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ۔ اچھا اب ذرا سن لیجئے، جو کہتے ہیں کہ قربانی واجب نہیں ہے اور سنت ہے، واجب نہیں ہے سنت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے، انہوں نے قربانی نہیں کی۔ اب آ جائیے، جو آدمی بہت غریب ہے، قربانی نہیں کر سکتا، تو وہ عید کے دن کٹنگ کروا لے اور ناخن تراش لے۔ چنانچہ نسائی کی حدیث ہے کہ جو تنگ دست آدمی ہے اور قربانی نہیں کر سکتا، قربانی کے دن بال بنوا لے، ناخن کٹوا لے، مونچھیں کتروا لے، زیر ناف بال کاٹ لے، یہی اس کی قربانی۔ سن لیجئے، اب غریب لوگوں کے لیے بہت اس میں سہولت ہے۔ جو قربانی نہیں کر سکتا، عید کے دن نماز پڑھ کر آئے اور آنے کے بعد کٹنگ کروا لے، ناخن نکال لے اور سارے بدن کی صفائی کر لے، یہی اس کی قربانی ہے۔ وہ اللہ سے یہ کہہ سکتا ہے اللہ میں جسم کے بال دے رہا ہوں، جسم دے رہا ہوں تجھے، ضرورت پڑی پیسے آئیں گے تو پیسہ بھی خرچ کر دوں گا، لیکن میرے پاس اس وقت گنجائش نہیں ہے، میرے حالات نہیں ہیں، میں جانور خرید نہیں سکتا۔ تو عید کے دن وہ اپنے بال کر لے۔ اب آ جائیے بڑی تیزی سے، قربانی کا جانور کیسا ہو؟ تو 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، دیکھیے، کانا ہو، ایک آنکھ بالکل کام نہیں کرتی، واضح طور پر کانا ہو، اور بالکل مریض ہو، یا بالکل واضح طور پر لنگڑا ہو۔ دیکھیے، واضح طور پر لنگڑا ہو، تھوڑا بہت لنگڑا ہو کوئی مسئلہ نہیں، بالکل لنگڑا رہے، بالکل شک ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو، اور چربی سے خالی مریل نہ ہو، یعنی واضح طور پر کانا نہ ہو، واضح طور پر لنگڑا نہ ہو، مریض نہ ہو، اور بالکل مریل چربی سے خالی دبلا پتلا نہ ہو۔ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز، لاغر اور کمزور نہ ہو، مریل دبلا پتلا نہ ہو، چربی سے بالکل خالی نہ ہو۔ یہ بھی ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ اور کان کو اچھی طرح دیکھ لو، آنکھ اور کان کو اچھی طرح دیکھ لو۔ اور چوتھی بات جو آپ نے کہی ہے، اگرچہ کہ حدیث ضعیف ہے، جانور کے سینگ اور کان کٹے ہوئے نہ ہو، کٹے ہوئے نہ ہو۔ اب یہی چیزیں ہیں، دیکھیے
دیکھ ایک بات ذرا غور سے سنیے، دین میں بہت سارے لوگ فضول سوال کرتے ہیں. فضول سوال نہ کریں. لوگ مجھ سے فضول فون کرتے ہیں، میسج بھیجتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جتنا ہم بتاتے ہیں اتنا سنیے. میں اللہ کا رسول نہیں ہوں، میں اتنا ہی بتاؤں گا جو قرآن اور حدیث میں. جس بارے میں قرآن اور سنت خاموش ہے سوال مت کرو. خامخواہ پریشان ہو جاؤ کہ پھنس جاؤ گے. تو کانا نہ ہو اور لنگڑا نہ ہو، مریل دبلا پتلا نہ ہو، مریض نہ ہو، چربی سے خالی نہ ہو، اور کان کٹا ہوا نہ ہو، اور اسی طرح آنکھ اس کے سینگ کٹے ہوئے نہ ہو. بس اس کے علاوہ کوئی اور سوال مت کیجیے. بس اتنی چیزیں دیکھ لیجیے جتنی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی. اور عمر کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اونٹ کے لیے وہ دمبا یا دمبی جو ہے وہ 6 مہینے کی، بکرا بکری 1 سال کے لیے ہو، گائے یا بیل پورے 2 سال مکمل کر کے تیسرے سال میں داخل ہو، اور اونٹ یا اونٹنی 5 سال کے لیے ہو. تو یہ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دودھ دینے والا جانور ہے اس کو ذبح نہ کرو. ایاک والحلوب، حلیب جو دودھ دیتا ہے اس کو ذبح نہ کرو. اچھا، اب اکثر لوگ سوال کرتے ہیں بھینس کے بارے میں. بھینس کو عربی میں جاموس کہتے ہیں. تو مکے اور مدینے میں حجاز کے علاقے میں بھینس نہیں ہوتی تھی، اب بھی نہیں ہوتی. البتہ یمن میں بھینس ہوتی ہے. تو اس بارے میں اختلاف ہو گئے. بعض لوگوں نے کہا چونکہ یہ گائے اور بیل کی کیٹیگری میں آتی ہے اس لیے اس کی بھی جائز ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ جائز نہیں. چونکہ قرآن میں 8 جانوروں کا ذکر ہوا ہے، اونٹ اونٹنی، دمبا دمبی، بکرا بکری اور بیل اور گائے، بس 8 ہی کا ذکر ہوا ہے انعام میں. تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ بھینس کی قربانی نہ کی جائے. اور اب آ جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، ذرا سمجھ لیجیے. میں نے کہا نا کہ پورے گھر کی طرف سے ایک کافی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 2 موٹے تازے کالے خسی بسرے مینڈے جو ہے ذبح کیے، اور کہا کہ یہ ایک میری طرف سے ہے اور ایک آل محمد کی طرف سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی طرف سے ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور ایک مرتبہ جو ہے آپ نے امت کی طرف سے قربانی کی اور فرمایا اللہم ھذا عنی وعمن لم یضح من امتی. دیکھیے اب یہ ایک مرتبہ آپ نے 2 قربانیاں کی. ایک کہا کہ یا اللہ یہ ایک میری طرف سے ہے، اور ایک پھر میری پوری امت کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی. وہ جو غریب لوگ قربانی نہیں کر سکے ان کی طرف سے بھی میں پوری امت کی طرف سے ایک قربانی کر رہا ہوں. اچھا، اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ 2 مینڈھوں کی قربانی کیا کرتے تھے. اب غور سے سنیے بات. حج کے موقع پر آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کی، اور اس میں سے 63 اونٹ خود آپ نے نفیس اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، اور پھر 37 اونٹ. اب اندازہ لگائیے، یہ انتقال سے صرف 3 مہینے پہلے کی بات ہے. آخری حج میں 63 اونٹ، اور آپ کی عمر بھی 63 سال کی. 63 اونٹ خود آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے، اور 37 حضرت علی کے حوالے کر دیے کہ تم ان کو ذبح کرو. کیا بات معلوم ہوئی کہ آپ انلمیٹڈ قربانی کر سکتے ہیں. 1 کیجئے، 2 کیجئے، 4 کیجئے، 5 کیجئے، پورے گائے خرید لیجئے، پورے 7 کی کیجئے، 10 قربانیاں کیجئے، 20 کیجئے. کوئی منع کرتا ہے آپ کو؟ جتنا آپ کی حیثیت ہے کیجئے آپ. اونٹ کی قربانی میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. اور اب آ جائیے، عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی عید کی نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے تو وہ عام صدقہ شمار ہوگی، اور عید کی قربانی شمار نہیں ہوگی. اور ایک دوسری حدیث میں ہے صحیح بخاری کی، اگر کسی نے
عید سے پہلے قربانی کر لی نماز سے پہلے تو اس کو نماز کے بعد دوسری قربانی کرنی پڑے گی. اور یہاں آپ اسلام آباد میں دیکھ لیجئے 6 بجے بکرے کٹے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نماز ہوئی ہی نہیں، نماز نہیں، آپ دیکھ لیجئے، آپ جا کے ذرا چکر لگا کے دیکھ لیجئے، فجر کی نماز کے بعد شروع ہو جاتے ہیں لوگ، نماز پڑھے بغیر ہی شروع ہو جاتے ہیں. تو ذرا اس کا احتیاط کیجیے اور قبلہ رخ رکھ کر جانور کو ذبح کیجیے. اور عورت بھی ذبح کر سکتی ہے. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹیوں کو کہا کہ تم اپنی قربانی خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرو. تو عورت بھی، مرد ہونی چاہیے، اس میں اندر بھی ہمت اور جرأت ہونی چاہیے. اور اسی سے پھر اس کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کافروں سے لڑنے کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے. اب ہماری عورتیں پائلٹ بھی بن رہی ہیں، فوج میں بھی جا رہی ہیں، پولیس میں بھی جا رہی ہیں، لیکن قربانی نہیں کر سکتی. کیوں نہیں کر سکتی؟ قربانی کیوں نہیں کر سکتی؟ اب آ جائیے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، گائے کی قربانی کی. بیویوں کی طرف سے، یعنی ایک پورا جانور خرید لیجئے، 7 گائے، اور آپ کی بیویاں ہیں، بچے ہیں، ان کی طرف سے سب ایک طرف سے دے دیجیے. اچھا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والد اور والدہ کی طرف سے صدقہ کرنے کی اجازت دی ہے، اس پر اجر ملے گا. اس سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ والد اور والدہ کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے تو پھر قربانی بھی کی جا سکتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کی طرف سے قربانی نہیں کی. اور سے سنیے بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیوں کی وفات ہوگی، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب اور حضرت رقیہ. ان کی طرف سے آپ نے قربانی نہیں کی. آپ کی اہلیہ، 2 اہلیہ وفات پائیں، ایک تو زینب ام المساکین اور دوسرے حضرت خدیجہ، تو ان کی طرف سے بھی آپ نے قربانی نہیں کی. آپ نے اپنے مرحوم چچا حضرت حمزہ جو عہد میں شہید ہوئے تھے، ان کی طرف سے قربانی نہیں کی. البتہ زندہ بیویوں کی طرف سے قربانی کی، مردہ بیویوں کی طرف سے قربانی نہیں کی. یہ ذرا نکتہ نوٹ کر لیجیے. زندہ بیویوں کی طرف سے ایک گائے کی قربانی کی ہے، گھر والوں کی طرف سے کی ہے، لیکن مردہ رشتہ داروں کی طرف سے نہیں کی. اچھا جی، اب آخری بات سن لیجیے کہ قربانی کے گوشت کا مصرف کیا ہے. تو اس بارے میں 2 آیتیں ہیں سورۃ حج میں آئی ہیں. ایک تو آیت نمبر 28 ہے اور ایک دوسری آیت نمبر 36 ہے. تو وہاں 28 میں کہا گیا فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ، کُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو بالکل محتاج فقیر ہے، مانگنے والا ہے، اس کو بھی کھلاؤ. اچھا، ایک تو یہ ہو گئے. اب آئیے آیت نمبر 36، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور قانے کو بھی، قناعت پسند آدمی کو بھی کھلاؤ جو مانگتا نہیں ہے، اور جو معتر ہے، بالکل مانگتا ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، اس کو بھی دو. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جو خوددار آدمی ہے، جو گوشت مانگنے نہیں آتا، آپ کو معلوم ہے کہ وہ محتاج ہے، مسکین ہے، اس کے 5 بچے ہیں، 8 بچے ہیں، ایک بڑا گھر ہے، اس کے گھر آپ قانے ہیں نا، قناعت پسند آدمی ہے، قانع ہے، تو اس کے پاس پہنچائیے آپ. تو کوشش یہ کیجئے. اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں، گوشت ہو گیا، فرض کیجئے 21 کلو گوشت ہو گیا، وہ کہتے ہیں 7 کلو گھر کے لیے، 7 کلو رشتہ داروں کے لیے، 7 کلو غریبوں کے لیے. یہ شریعت میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ ایسا کوئی نہیں شریعت میں 7 کلو 7 کلو 7 کلو. بھائی اگر آپ 10 کلو غریبوں کو دیتے ہیں تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ یا اسی طرح اگر پورے 15 کلو غریبوں کو دے دیتے ہیں، 21 میں سے 6 اپنے گھر کے لیے رکھ لیتے ہیں، یا غریب رشتہ دار ہیں ان کو دیں گے تو ڈبل ثواب ہوگا. ایک تو غریب ہونے کا ثواب ملے گا، ایک رشتہ داری کا حق بھی کا ثواب بھی ملے گا. تو یہ برابر کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، یہ عام طور پر مشہور ہو چکا ہے. اصول یاد رکھ لیجئے، جتنا زیادہ غریبوں کو دیں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا. اب اس سلسلے کی آخری بات سن لیجئے، قربانی کا گوشت ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے.
فریزر میں ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ غریبوں کو دے دیں آپ، لیکن ذخیرہ کر کے بعد میں بھی دے سکتے ہیں۔ اب دیکھیے حدیث موجود ہے اس بارے میں، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، کھاؤ، ذخیرہ کر لو اور خیرات کرو۔ کُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا۔ دیکھیے دین میں لچک ہے، فلیکسیبلٹی ہے، دین میں آسانی ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہے اس پر۔ اور آخری بات اس سلسلے کی یہ ہے، کھالوں کا اور دوسری چیزوں کا کیا مصرف ہے؟ اس کا بھی وہی مصرف ہے جو گوشت کا ہے۔ سن لیجئے، قربانی کی کھال ہے نا، اسے آپ جیکٹ خود بنا لیجئے، جوتے خود بنا لیجئے، اس سے اس کو گھر میں استعمال میں لے آئیے نا گھر میں۔ آپ اسی طرح کسی کو تحفہ دے دیجئے، آپ کسی غریب کو دے دیجئے آپ قربانی کی کھال، لیکن سنیے ان لبرل لوگوں کو نہ دیجئے، بے دین لوگوں کو نہ دیجئے۔ بے دین لوگوں نے بہت ساری یہ این جی اوز بنا لی ہیں، خدا کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، این جی اوز، اور اب زکوٰۃ ہمیں دے دیجئے، کھالیں ہمیں دیجئے۔ دیندار لوگوں کو دیجئے، جو شریعت کے احکام کو جانتے ہیں ان کو دیجئے، جو مستحق لوگوں تک پہنچاتے ہیں ان کو دیجئے۔ آپ سیکولر لوگوں کو، بے دین لوگوں کو قربانی کی کھال نہیں دینا چاہیے۔ علماء کو دیجئے، علماء کو دیجئے، وہ جانتے ہیں کہ کہاں اس کھال کا مصرف ہے اس کا۔ تو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، غریبوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اور دیگر جو چیزیں ہیں اس میں، جیسے سینگ ہے یا آنتے ہیں، یہ بہت ساری چیزیں استعمال بھی ہوتی ہیں، یہ بھی آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، کھانے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، قناعت پسند لوگوں کو، اور غرباء کو بھی دے سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔